شیر اور ننا گجو۔ ایک بہت بڑا اور گھنا جنگل تھا جہاں ہر طرف ہریالی اور سکون تھا۔ اس جنگل کا بادشاہ ببر شیر بہت مغرور تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ طاقتور ہونے کی وجہ سے وہ جس کو چاہے ڈرا سکتا ہے۔ ایک دن جنگل کے تمام جانور ندی کے کنارے جمع تھے کہ اچانک زوردار دھاڑ سنائی دی۔ شیر غصے میں وہاں پہنچا اور کہنے لگا، آج سے اس ندی کا پانی صرف میں پیوں گا۔ جو میرے سامنے آئے گا وہ میرا شکار بنے گا۔ تمام جانور سہم گئے، لیکن ننا ہاتھی گجو اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس نے نرمی سے کہا، بادشاہ سلامت، پانی پر تو سب کا حق ہے۔ اگر ہم پیاسے مر گئے تو آپ کے جنگل کی رونق ختم ہو جائے گی۔ شیر کو ایک چھوٹے سے بچے کی یہ جرأت پسند نہ آئی۔ اس نے دھاڑ کر کہا، تم چھوٹے سے ہو کر مجھے مشورہ دو گے؟ اگر ہمت ہے تو کل دوپہر مجھ سے مقابلہ کرو۔ اگر تم جیت گئے تو پانی سب کا، ورنہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ گے۔ اگلے دن جنگل کے بیچوں بیچ مقابلہ شروع ہوا۔ شیر اپنی پوری طاقت کے ساتھ گجوف کی طرف جھپٹا۔ گجوف جانتا تھا کہ وہ طاقت میں شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے اپنی عقل استعمال کی۔ جیسے ہی شیر قریب آیا، گجوف نے اپنی سونڈ میں پہلے سے بھرے ہوئے کیچڑ اور پانی کی زوردار دھار شیر کی آنکھوں پر ماری۔ شیر بوکھلا گیا اور اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اسی لمحے گجوف نے ایک گہرا گڑھا، جو اس نے پہلے سے کھود کر گھاس سے چھپا رکھا تھا، کی طرف شیر کو للکارا۔ شیر غصے میں اندھا دھند دوڑا اور سیدھا اس گڑھے میں جا گرا۔ اب شیر بے بس تھا اور باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ گجوف نے دوسرے ہاتھیوں کی مدد سے شیر کو باہر نکالا۔ شیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد جنگل میں سب مل جل کر رہنے لگے اور ندی کا پانی سب کے لیے عام ہو گیا۔ سبق: طاقت سے زیادہ عقل اور اتحاد میں برکت ہوتی۔